خواتین حضرات، سخن انپلگ کی ایک اور قسط میں خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی تک ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے آئے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک تھا جس پہ ہم زیادہ بات اب تک نہیں کر سکے تھے. سو آئی ایم ریئلی گلیڈ اینڈ ہیپی کہ آج ہمارے پاس یہ موقع ملا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایکسپرٹ موجود ہیں جن سے ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. بٹ موضوع کیا ہے اس پہ ہم بات کی طرف آئیں گے. بٹ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا اپنی گیسٹ مس مریم کو. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار ہیونگ می. بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. بفور موونگ ٹو دا مین ٹاپک آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس ہر. شی از این ایجوکیشن policy and curriculum design specialist. She has worked with a lot of government and non-profit sector organizations. اس کے علاوہ ڈسٹنکشن ہولڈر ہیں while she was doing her MPhil program in education leadership management from LUMS. انہوں نے بیچلر بھی اپنا LUMS سے کیا ہے and currently she is serving as a senior program manager, if I'm Absolutely, yes. Yeah. So currently she is serving as a senior program manager at Pakistan Special Education Initiative. It's a relatively new organization. سو ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کی ضرورت کیا تھی، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے کا پلان ہے. بٹ سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کی پرسنل جرنی کا جاننا چاہوں گا کہ جب ہم لوگ LSE LUMS سے نکلتے ہیں تو پہلا گول ہوتا ہے کارپوریٹ سیکٹر میں جائیں، MNC میں جائیں، MTO لگ جائیں، اور اس کے بعد پھر برانڈ مینیجر اور پھر پتہ نہیں کیا کیا لگنا ہوتا ہے. تو ڈیو سیکٹر میں یا سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آنے کا پہلے دن سے رجحان کم ہوتا ہے. تو واز دیٹ دا کیس ان یور جرنی ایز ویل، یا تھوڑی سی سائڈ ٹریک ہوئے میری طرح ابھی بعد میں؟ جی بالکل یہی تھا. it was the LUMS dream of joining a corporate organization and luckily پھر اس وقت ماسٹرز یہ مینجمنٹ ٹرینی پروگرام لانچ کیا تھا البرکہ نے. اس وقت یہ EGIBL ہوتا تھا، ایمریٹس گلوبل بینک. تو وہ جوائن کیا اور دو سال میں نے وہاں کام کیا. بٹ اس دورانیے میں آئی فیلٹ دیٹ دس از ناٹ واٹ آئی ہیڈ وانٹیڈ ٹو ڈو. ایون ون آئی واز پرسوئنگ مائی انڈر گریڈ تو ڈیولپمنٹ اکنامکس کی طرف میرا زیادہ رجحان تھا. میتھ کے کورسز میں اوائڈ کرتی تھی. اینڈ دین بٹ ماسٹرز اس وقت نہیں تھا. LUMS میں ایک ماسٹرز ہوا کرتا تھا بٹ آئی واز ویری میتھ سینٹرک. تو وہ پھر وہاں پہ وہ ماسٹرز رہ گیا اینڈ آئی کنٹینیوڈ، گاٹ میریڈ، ہیڈ مائی children, all of that, raising them. اس کے بعد پھر میرا نان پروفٹ سیکٹر کے تھرو ایجوکیشن میں پارٹ ٹائم جیسے آپ کو ہوتا ہے کہ مدرس کام کر لیتی ہیں، وہ شروع ہوا. اینڈ that's what sparked my interest in education per se. اینڈ اس کے بعد آئی ورکڈ ایٹ اے اسکول، ایٹ اے پرائیویٹ اسکول. چھوٹی پرائمری کو پڑھاتی تھی میں. اینڈ اس سے مجھے بہت انسائٹ ملی. اینڈ دین LUMS launched its MPhil program and I knew that was something that I wanted to do. تو ان کو جوائن کیا. مین وائل یہ سنگل نیشنل کریکولم کی بہت دھوم ہو گئی تھی. اینڈ تو اور انیشلی جو کیونکہ پروفیسرس کے ساتھ میں بہت رابطہ تھا، میرا بڑا کلوز افیلیشن تھی، تو I understood that they were trying to create a program or a curriculum that would help every student in Pakistan. جو مطلب جو امیر بچہ ہے وہ بھی ہمارا ہے، لیکن جو غریب بچہ ہے وہ بھی ہمارا ہی ہے. تو اس سے جو ہے آئی تھنک یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایجوکیشن جو ہے وہ صرف ہائی اینڈ ہائی کاسٹ اسکولس میں نہیں ہوتی، وہ ہر جگہ ہونی چاہیے اور اتنی ہی کوالٹی کی ہونی چاہیے. اینڈ دین دیٹس واٹ براٹ می ٹو دس انیشیٹو وچ واز انڈر لائنگ. اس کا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ جو بچے جن کے انویزیبل نیڈس ہیں، جو ڈسیبلٹی کے لیے تو آپ کے پاس ڈپارٹمنٹس ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن جو انویزیبل نیڈز ہیں، جو جن کی تشخیص مشکل ہوتی ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اور ایونچولی جب وہ سرفیس کرتی ہیں گریڈ 5 میں، گریڈ 6 میں، جو اچھے اسکول ہیں وہ آپ کے بچے کو سائڈ لائن کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ دا پیرنٹ از forced to take the child out and put them somewhere else or homeschool them. تو اس حوالے سے my interest really was in doing something in this area, which is how I joined PSEI. ٹھیک ہے. اور پاکستان اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا بتاتے چلو، دس از دا فرسٹ گراؤنڈ بریکنگ انیشیٹو ٹو بلڈ اے نیشنل اسپیشل ایجوکیشن نیڈز اینڈ ڈسیبلٹیز کریکولم. جی بالکل. اینڈ دس از ہوسٹڈ اینڈ سیڈ فنڈیڈ بائی UK کیئر ٹیک فاؤنڈیشن. جی بالکل. سو اس میں پہلا کویشچن پھر میرا یہی ہوگا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کریکولم کی، سو دیر از اے وائڈ رینج آف ڈسیبلٹیز وچ مینس کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا چیلنج ہے. سو ہاؤ آر یو ایڈریسنگ دیٹ کہ مختلف ڈفرنٹ پروگرامس، از دیر ون کوہیرنٹ کریکولم وچ ایڈریسز آل آف دیز تھنگس؟ Yeah, that's a very good question, Hamad. So basically, even within disability, there's inclusion, there's talk of inclusion, and then there's talk of special needs. Special needs جو ہے وہ کسی قدر زیادہ وہ ہوتا ہے ٹیکنیکل ہوتا ہے، ان دا سینس کہ اس کے اندر there's آئی سائٹ نہیں ہے تو پھر آپ کا ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ
ریلم میں آپ چلے جاتے ہیں. اگر شارٹ آف ہیئرنگ ہے یا ہیئرنگ کا ایشو ہے تو وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ریلم ہے. پھر اس کے علاوہ جو آپ کے ایکیوٹ نیڈس ہیں, جیسے کوئی بچہ ہے جو بالکل دے کرل اپ ان اے بال اینڈ دے ناٹ ایبسلیوٹلی نان وربل, ان کا ایک الگ نیش ہے. تو ہمارا جو پروگرام ہے فی الحال, میں تھوڑا سا اگر آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کیئر ٹیک فاؤنڈیشن کا, تو یہ ایک کمپنی ہے جو کہ سوشل کیئر پرووائڈ کرتی ہے UK میں, اور پھر 5 اور کنٹریز میں, مینا ریجن میں, اور یہ بنگلہ دیش میں بھی ان کا کام ہے. تو اور ان کا انٹائرٹی آف دیئر ورک ریوالوز اراؤنڈ پرووائڈنگ سوشل کیئر آف ایوری کائنڈ. سو دیر از اسسٹیو ٹیکنالوجی سے لے کر ہیلتھ کیئر ورکرز سے لے کر کریکولم سے لے کر ایجوکیشن, ان میں اسکولز بھی ہیں ان کے انڈر, کیمبین اسکولز کے نام سے UK میں. تو یہ سارا ان کا کام ہے. اور فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان کا چیریٹیبل آرم ہے بیسکلی. دے ڈو پارٹنرشپس, دے ڈو فنڈنگ, دے ڈو میچ فنڈ, آل آف دیٹ. تو UK میں بھی کرتے ہیں, یہاں پہ بھی کرتے ہیں. یہاں پر انہوں نے برٹش ایشین ٹرسٹ کے ساتھ بڑا ایک میسو کولیشن بنائی تھی, جو کہ کیمپین تھا, مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کیمپین تھا. اور اس سے ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر 4 میں سے 1 جو بچہ ہے اس کی کوئی نہ کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, بچہ ایڈلٹ سیم. تو اور اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں دیر آر اباؤٹ لیس دین 10 پیڈیاٹرک سائیکائٹرسٹ اویلیبل. سائیکالوجسٹ ہیں کوئی 500 سائیکالوجسٹ ہیں, لیکن ان کی بھی جو کوالیفیکیشن ہے, مے بی دے سرٹیفائڈ فرام دا US بٹ دے پریکٹسنگ دا UK سورٹ آف, وہ تو وہ ایک مکس اینڈ میچ ہوا ہوا ہے. سو ان دیٹ ریگارڈ دے فیلٹ کہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز موجود ہے, اور ایکسپرٹیز ایسی موجود ہے جو کہ بہت ایکیوٹ کیسز والی ہے. ان کے اسپیشلسٹ اسکولز ہیں, ریزیڈینشیل ہیں, 52 ویکس اے ایئر وہ یہی کام کرتے ہیں. ہمیں جو نیڈ تھی یہاں پہ وہ بہت اس سے کم لیول کی تھی. وہ یہ تھی کہ مین اسٹریم اسکولوں میں آپ کے بچے آتے ہیں جن کے مطلب مائلڈ ٹو ماڈریٹ نیڈس ہیں, اور وہ جو کہ آسانی سے کلاس روم میں کیٹر کیے جا سکتے ہیں. اور ان کے پاس آلریڈی 100 سے اوپر کورسز آن لائن ٹیچر ٹریننگ کے موجود تھے, بہت بائٹ سائز 60 to 90 منٹس کورسز, جو کہ وہ آلریڈی اپنی ٹیچرس کو اس پہ ٹرین کر رہے تھے, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اینڈ اپرووڈ بائی دا UK اتھارٹیز. تو وہ جو کورسز ہیں وہ انہوں نے سوچا کہ, اینڈ بائی دا وے کیئر ٹیک از اونڈ بائی پاکستانی, بائی 2 brothers who are ہارون اینڈ فاروق شیخ. تو وہ جو ہیں انہوں نے پھر سوچا کہ دس ایکسپرٹیز نیڈس ٹو بی transferred and customized and contextualized for Pakistani needs, because there is this thing, اب بہت سارے اسکول یہ کام کر رہے ہیں, سینٹ کوآرڈینیٹر ہوتا ہے, سینٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, but there is no use rediscovering the wheel. جہاں پر یہ کام دیکھیں, ایون نیشنل کریکولم پاکستان میں ہم نے یہ بات سمجھ آئی تھی ہمیں کہ کچھ چیزیں اب انٹرنیشنلی اسٹیبلش ہو چکی ہیں, آپ کو دوبارہ سے جا کر اس کو, آپ کا بچہ کوئی یونیک بچہ نہیں ہے, وہ وہی بچہ ہے جو دوسرے ملکوں میں بھی مطلب اسی ایج کا. ہم اکثر ایفرٹ اس پہ لگا دیتے ہیں کہ ہم نے کوئی نئی چیز کرنی ہے. ایگزیکٹلی, تو وہ نئی چیز کرنے کی بعض کا ضرورت نہیں ہوتی. تو وہ ایکسپرٹیز وہاں موجود ہے. پلس ان کے جو 2 یونیک میں کہتی ہوں فیچرز ہیں نا, وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے صرف ہمیں ایک چیک نہیں دے دیا کہ جائیں کام کریں, انہوں نے ساتھ میں اپنی ان کائنڈ سپورٹ بھی دی ہے, جس کے اندر ایک مینٹرشپ پروگرام ہے ٹیچرس کا, اسکولس کا یہاں پر, اینڈ دین with their schools over there and their leadership. تو اس میں بلکہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ کریسنٹ ماڈل اسکول از آن بورڈ ود us, 10,000 اسٹوڈنٹس ورکنگ ود IB, O levels and metric. وہ ہیں ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ داؤد پبلک اسکول ان کراچی, اینڈ دین وی ہیو دا نور پروجیکٹ وچ از اے اسکول نیئر EME. بالکل ایک وہ مطلب علاقہ ایسا ہے کہ بالکل آؤٹسکرٹس میں ہے, اینڈ دے پرووائڈ سپورٹ ٹو دیم. تو یہ سارے اسکولس اکٹھے ہوئے تھے اس لیے کہ وہ جو ہمیں ایکسپرٹیز دے رہے ہیں اور وہ جو ہمیں مٹیریلز دے رہے ہیں ان کو ہم پہلے ٹیسٹ کریں گے یہاں پہ. تو یہ 3 سال جو ہمارے پہلے ہیں اس میں یہ ٹیسٹنگ ہوگی, اور پھر جب وہ ہمیں چیز مل جائے گی جو ہمارے آڈینس کے لیے, ہمارے بچے کے لیے سوٹیبل ہے, دیٹ از وین وی وانٹ ٹو دین اسکیل اٹ اپ اے لٹل بٹ. ونڈرفل. تو اس میں پیرنٹس بھی obviously ایک اسٹیک ہولڈر ہیں, ایبسلیوٹلی, جن کو آپ انوالو کر رہے ہیں تھرو آؤٹ دی پروسیس. تو اس حوالے سے ایسا ہے کہ ہمیں جب بھی اسکولوں میں ہم نے بات کی, ہماری ایک راؤنڈ ٹیبل ہوئی تھی بیک ان 2023 جس میں ہارون شیخ اور فاروق شیخ دونوں آئے تھے, اور انہوں نے بہت جو یہ آرگنائزیشنز ہیں KDSP, یہاں پہ ایک سائن ایپس ہے جو اس پہ کام کرتے ہیں, وہ سب دے گاٹ ٹوگیدر. ہمیں جو وہاں سے بات پتہ چلی وہ یہ تھی کہ اسکولوں کے اندر ریزسٹنس بہت ہے. پیرنٹس ریزسٹ when the teacher cues them کہ جی آپ مطلب آپ کے بچے کو شاید اسیسمنٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے یا آپ کو ریفرل دینا ہے, تو پیرنٹس کہتے ہیں نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے, that's not. تو اس کے لیے ہم نے ایک اینڈ دس از اے 65,000 pound project in which we're developing with NASEN, the National Association of Special Educational Needs, ان کے ساتھ مل کر ہم ایک انٹروڈکٹری کورس بنا رہے ہیں جو کہ کوئی بھی پیرنٹ
کوئی ریلیٹیو ان دا فیملی ہو فیلز دیٹ دے انڈرسٹینڈ دیٹ دا چائلڈ نیڈ سم تھنگ بٹ دا پیرنٹس آر ان ڈینائل, تو وہ جو کورس ہے اس کو ہم اویلیبل کریں گے فری آف کاسٹ on our LMS, which is the learning management system, for anyone who's wanting to understand this better and understand the child better. So that would be more for the diagnosis part. So that will just be awareness. Okay. You know کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ وہ ہے what do you call it, لاپرواہ ہے, یا وہ اس کے اندر جو ہے کوئی ویکنیس ہے, یا وہ پڑھنا نہیں چاہتا, یا سست ہے. وہ ایسی بات نہیں ہے. the child actually might be going through something that you are not able to diagnose. بالکل ٹھیک ہے, فیئر انف. اس میں ایک کوشچن میرے مائنڈ میں بھی آتا ہے کہ جس طرح گلوبلی اٹس ناٹ جسٹ اے پاکستان تھنگ, بٹ جس طرح ہم نے رجسٹرس کی بات کی تھی, تو ایک تو یہ چیلنج ہے رجسٹرس جو ڈینائل کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ کیا چیلنجز ہے جو گلوبلی آپ کی آرگنائزیشن فیس کرتی رہی ہے, اور پاکستان بھی آبویسلی اس میں شامل ہے سرکل میں؟ دیکھیں گلوبلی تو شاید ان کے جو کیونکہ معیارات کچھ سیٹ ہوئے ہیں, اینڈ یو نو دوز آر دا بیس لائن, کیونکہ ان کی ٹیچر ٹرینڈ ہوتی ہے. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور یہ المیہ ہے کہ وہ ٹیچر جو ہے وہ صرف اس کی کانٹینٹ نالج تو ہوگی, لیکن پیڈاگوجکلی اور اس کی جو ٹیچنگ اسٹرینتھ ہے وہ شاید اتنی ڈیولپ نہیں ہے, اور ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ویدر شی ہیز دیٹ اور ہی ہیز دیٹ اور ناٹ. تو ایک تو بیس لائن وہ ہے. پھر دوسرا ہمارا جو خاص مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اسکیل بہت بڑا ہے. ہم جب یو کے اسکولس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کے اسکول میں مشکل سے 50 ایک بچہ ہے یا 100 بچہ ہے. ہم جب ان کو 10,000 بتاتے ہیں تو وہ تو وہیں پر مطلب دے آر شاکڈ کہ اچھا یہ کیسے, ہاؤ ڈو یو مینیج, بٹ وی ڈو مینیج. سو دا انٹرسٹنگ پارٹ از دیٹ وی آر ویری ریزیلینٹ ان دیٹ سینس. تو دیٹ کمز اپ ایز اے چیلنج. بٹ مجھے یہی مطلب لگتا ہے, دیکھیں انڈیا ہیز اے سینٹ کریکولم, بنگلہ دیش ہیز اے سینٹ کریکولم, پاکستان ڈزنٹ. پرابلی دا گورنمنٹ از ورکنگ آن اٹ, لیکن بہت ابھی اٹس ویری سلو. اینڈ دا تھنگ از کہ ہمارا کوئی 26 ملین بچہ ویسے ہی آؤٹ آف اسکول ہے, اور جو ان اسکول ہے اس کے ساتھ بھی یہ والے سارے مسئلے آپ ملا لیں تو وہ بھی ڈراپ آؤٹس ہیں. تو وہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہوں گے اسکول میں, لیکن مطلب ان ٹرمز آف دیئر ایکیڈیمک ایبلٹی دے آر ڈراپ آؤٹس. سو ٹو کیٹر ٹو دیٹ آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ. جو بچہ آ گیا اس کو تو فلی ہم انگیج کر لینا. ٹھیک ہے. امپلیمنٹیشن وائز آپ کیا چیلنج دیکھ رہی ہیں, کیونکہ جس طرح ہم نے اسکیل کی بات کی, جی بالکل. سو اب a lot of schools to reach out to, a lot of funds required, آپ کو گورنمنٹ کی سپورٹ بھی چاہیے اس میں یقیناً. تو اس طرح کے امپلیمنٹیشن میں آپ کیا کس طرح فیز بائی فیز لے کے چل رہے ہیں, اور کیا پلان ہے؟ بالکل. سو امپلیمنٹیشن میں ہمیں جو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ ہے کہ جو اسکول لیڈرز ہیں ان کی سپورٹ ان ٹرمز آف ریئلی میکنگ دس لوکل, یو نو, جس کی اونرشپ ہو کہ یہ لوکل ہے, یہ یو کے سے بن کر نہیں آ رہا ہے, یہ سم تھنگ دیٹ وی وانٹ ٹو ورک ان کولیبریشن ود لوکلز. اچھا ہمارے پاس جو سیڈ فنڈنگ ہے وہ ہے کوئی اباؤٹ 100,000 pounds ایٹ دا مومنٹ, اینڈ وی آر ہوپنگ کہ ہمیں جو ہے سم ون اینڈ اسٹیک ہولڈرز وڈ کم اپ اینڈ میچ فنڈ ود اس. تو سو دیٹ یو نو اٹس ناٹ جسٹ کمنگ ان, بیکاز جیسے ہی آپ کا پیسہ لگتا ہے پھر آپ کے اسٹیکس زیادہ بڑھ جاتے ہیں. سو وی وڈ وانٹ کہ جو لوکل اسکول لیڈرز ہیں, بے شک وہ پرائیویٹ اسکولس کے ہوں, وہ نان پروفٹس کے ہوں, وہ ٹرسٹ اسکولس کے ہوں, کہ دے شوڈ ٹیک دا لیڈ ان یو نو وائسنگ دیئر نیڈس کہ ہمیں یہ چاہیے. کیونکہ ہمارے پاس جو فیسلٹی ہے وہاں پہ, ابھی ریسنٹلی اسکول آف آرز واز شیئرنگ چائلڈس کیس کہ جہاں پر وہ بچہ بالکل نان وربل تھا, اتنا کہ وہ مطلب اس کے قریب بھی آپ آتے تھے تو وہ ہی وڈ گو ان ٹو ہز یو نو اسپائرل آؤٹ بالکل. اور وہ بچہ اب اسسٹیو ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ لکھنا بھی سیکھ رہا ہے, وہ پڑھنا بھی سیکھ رہا ہے, اور وہ اسپورٹس میں حصہ لے رہا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں اسپورٹس میں تو کانٹیکٹ ہوتا ہی ہے, رائٹ, اینڈ سو ٹو ٹرین دا چائلڈ دیٹ وے آئی تھنک از این اچیومنٹ. سو ان دیٹ سینس وی وانٹ ٹو نو وٹ دا نیڈ از, we want to know how we can best address that need, and then bring in that expertise, because obviously there's someone sitting in the UK who wants to give back to the nation, and they have the funds for it, and they have the expertise for it, so there has to be sort of a local ownership of that initiative. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس میں جس طرح میں ابھی آف کیمرہ ہم بات بھی کر رہے تھے, میرا جو پرانا ایکسپیرینس تھا ہیلتھ کا, اس میں بھی جنرلی بات آتا تھا کہ ایک طریقہ ہے کہ آپ سروس ڈلیوری اسٹینڈرڈس اٹھائیں وہاں سے اور پورے اٹھا کے یہاں پہ لگا دیں, بٹ یو نو ویری ویل کہ سروس ہاسپٹل گیا, شوکت خانم گیا, انگلینڈ کا کسی ہاسپٹل کی بہت زمین آسمان کا فرق ہے. سو اب جب انٹر ہوتے ہیں تو جو آپ اپنے منیمم سروس ڈلیوری اسٹینڈرڈ ایکسپیکٹ کریں گے وہ مچ ڈفرینٹ دین
what you can expect in UK. ہمادی آپ نے بہت اچھی بات کی. مجھے وہ یاد آیا کہ ہمارا جو فرام دا چیلنجز دیٹ یو مینشن کہ یو کے میں تو کچھ اسٹینڈرڈ سیٹ ہیں, یہاں پر ہمارے پاس EHCP نامی چیز کوئی نہیں ہے, وچ از دا ایجوکیشن ہیلتھ کیئر پلان, رائٹ, وچ از بیسکلی جو یو کے کی لوکل اتھارٹی ہوتی ہے, آپ کی گورنمنٹ جو ہوتی ہے, وہ جا کر بچے کو خود اسیس کرتی ہے اینڈ دین دے ٹیل دا اسکولس کہ جی یہ نیڈ ہے اور یہاں پر اس بچے کا یہ اس کا پورا پروفائل ہے, اس کی ہیلتھ, اس کی برتھ سے لے کے کوئی ٹراما تو نہیں ہوا, کوئی اس کے کوئی میجر کوئی وہ تو نہیں, کوئی آپریشن تو نہیں ہوا, کوئی سرجری تو نہیں ہوئی. تو اینڈ دے وانٹ ٹو میک اے ڈسٹنکشن بٹوین ٹراما اینڈ کوگنیٹیو ڈسیبلٹی, بیکاز سم ٹائمز وہ صرف ایک مومنٹری چیز ہوتی ہے جس کو آپ کچھ کاؤنسلنگ سے حل کر سکتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے کہ ایک بچے کی انیٹ وہ ابیلٹی نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے, اور جو ہے وی ریلائی سوللی آن دا اسکول, اور دین وہ بہت ایکسپینسو ٹیسٹ ہیں جو کچھ نیورو کلینکس میں ہوتے ہیں, گوئنگ اپ ٹو آلموسٹ 80,000 روپیز فار اسیسمنٹ آف دا چائلڈ, کہ جی کہاں کہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ کچھ ایگزیکٹو فنکشن میں مسئلہ ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں اس میں بہت دقت ہے. ناؤ دا گڈ تھنگ اینڈ دا ریئر تھنگ اباؤٹ دس انیشیٹو از دیٹ وی آر ناٹ ایون, so we've developed very closely working with the schools, we've developed an initial assessment tool, right, which is a list of questions, something like the Vineland. جو لوگ جن کا تعلق ہے اس سیکٹر سے وہ جانتے ہیں کہ Vineland is like a list of questions that you sit the child down and then you go over those questions thinking کہ کہاں کہاں پر there may be some indicators کہ اس بچے کے اندر کچھ cognitive disability ہے. تو وہ جو چیز ہے نا وہ ہماری اپنی ڈیولپ کردہ فار دا پاکستانی کانٹیکسٹ از ناؤ ریڈی, اینڈ we've had a soft launch at Crescent just now, and we've actually handed over that document to start testing in the next phase of the academic year. So وہ ایک چیز ایسی ہے. اچھا, اس میں جو آپ 2 ایریاز کور کر رہے ہیں, آپ کو اسکول کو, پیرنٹس کو مطلب وہ مطلع کرنے کی اور ان کو کوشن کرنے کی کہ جی سب مسئلہ آ گیا ہے, وہ نہیں ہوگا. The teacher will be equipped and the head teacher will then authorize that understanding کہ جی یہاں پر PC کے کچھ mild to moderate کچھ مسئلہ ہے, کوئی indicators ہیں, جہاں پہ ان کو لگے گا کہ وہ stage 3 اسی ٹول کے اندر stage 3 میں اگر کچھ indicators چیک ہو جاتے ہیں, then we say کہ ٹھیک ہے اب آپ نہ اس کو, کیونکہ اب یہاں پر بچے کے لیے detrimental ہے کہ آپ اس کو اسکول میں رکھیں, اسکول انوائرمنٹ اس کے لیے ایکچولی نیگیٹیولی کام کرے گی, وہاں پر آپ ریفرل دے دیں. لیکن جہاں پر آپ وہ چیز مینیج کر سکتے ہیں وہ آپ وہیں پہ روک لیں گے. اس سے فائدہ کیا ہوگا, ایک پیرنٹ کی جو ایک ایکسٹرا کاسٹ ہے آف گوئنگ آؤٹ وہ بچے گی, پیرنٹ کی مینٹل اسٹریس جو ہے وہ بچے گا, اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو لیبل نہیں کریں گے. بیکاز آپ کو بتاؤں کبھی بھی کوئی بچہ صرف آٹسٹک نہیں ہوتا, there will be some level of ADHD present in that child, there was some level of something something else will also feature. تو کوئی ضرورت نہیں ہے بچے کو لیبل کرنے کی, آپ ٹیچر کو اکوپ کریں کہ وہ کیسے اس کی نیڈس کو پورا کر سکتی ہیں, فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں, ایز اپوز ٹو ٹیکنگ دا چائلڈ آؤٹ اینڈ سورٹ آف سنگلنگ دم آؤٹ لائک دیٹ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں آپ انتظار کر رہا تھا کہ 3 جملوں بس اسٹیریوٹائپ کا کہیں ذکر آنا چاہیے. بالکل صحیح آپ نے کیا کہ وہ اس کو ٹیکل کرنے میں اور ایڈریس کرنے میں بہت ہیلپ ہوگی. اینڈ ایز پارٹ آف اے اسکول جو کہ ٹریڈیشنلی اس کاموں میں بالکل انوالو نہیں ہوتا تھا, بٹ آئی ایم ریئلی گلیڈ اینڈ ایکچولی پراؤڈ کہ اس طرح لیڈ لے رہا ہے دا کریسنٹ, because been almost 20 years since I left that school. Crescent has been very at the forefront of all of this, and they are very keen in terms of, اور ان کا ایک ہوتا ہے کہ ان کی ایک ڈیڈیکیشن کا لیول, and the same goes for Dawood Public also. وہاں پر تو ان کا ایک ڈیولپمنٹ یونٹ سیٹ اپ ہے پورا, جس کے اندر انہوں نے لائٹ تھراپی اور ہائیڈرو تھراپی اینڈ آل آف دیٹ ارینجمنٹ از ڈن, سو اٹس ریئلی کمینڈیبل. اٹس ریئلی گڈ. سوری, Crescent, I don't know about Dawood کیونکہ obviously I'm not from Karachi, but Crescent is a very good hybrid mix of different economic demographics پاکستان لاہور کے اندر. اگر آپ ایک بہت ایلیٹ والی سائڈ پہ چلے جائیں تو آپ کٹ آف کر دیتے ہیں بہت بڑے چنک, اگر آپ بالکل دوسرے اینڈ پہ چلے جائیں تب بھی ہوتے. لیکن دس از آئی تھنک دا پرفیکٹ ماڈل جہاں پہ آپ کو بہت ڈفرینٹ طرح کے بچے ملیں گے, اور کوالٹی انہوں نے سیم رکھی ہے, کوالٹی میں فرق نہیں ہے. فی اسٹرکچر میں کمی ہو سکتی ہے لیکن کوالٹی میں نہیں ہے. تو اس لیے اچھا, فیوچر پلانس کے آپ نے کچھ بتایا, بٹ ڈیفینیٹو اسٹیپ میں مور امپورٹنٹلی اگر آپ کو کوئی انوالو ہونا چاہتا ہے, کوئی پارٹ بننا چاہتا ہے جرنی کا, ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتا ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے, اینڈ اس کے نیکسٹ آپ نے بتایا کہ ابھی انیشیل فیز میں ہے, بٹ واٹ آر دا نیکسٹ لائک 10 years plan? ایک بڑا کلیشیڈ کوسچن ہے, بٹ would love to know more about it. No, absolutely. So when we look at the child and the schools, we're on the side of parents, we're on the side of the child, and we're on the side of the schools. We don't want to stress the schools or blame the schools کہ جی آپ نے نہیں کیا, دیکھیں ہم لے کر آئیں. ایسا نہیں ہے. schools کے اپنے بڑے challenges ہوتے
ہوتے ہیں, ٹیچرس کے اپنے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. 30 کی کلاس 40 کی کلاس میں اگر 2 بچے جو ہیں وہ اسپیشل نیڈز ہیں, ریئلی از ٹیکسنگ آن دا ٹیچر آلسو. اینڈ ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچے کو اس نظر سے دیکھیں کہ ابھی نہیں, آپ کو یہ پروگرام لانچ ہوگا آپ کے اسکول میں, اور ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بچہ بالکل لو پرفارمر ہے وہ اب بالکل فرسٹ آ جائے گا, ایسا نہیں ہے. اور یہ دس از ناٹ دی انٹینٹ آف دا پروگرام. دی انٹینٹ آف دا پروگرام ریئلی از ٹو equip the child to lead an independent life with their self-esteem intact and with opportunities. Right. So it's really not to academically کہ وہ اس کو ہم نے کوئی ناسا پہنچانا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی زندگی گزاریں, ایک ہیلدی زندگی گزاریں, وہ ان کو برتھڈیز پہ بلایا جائے, ان کو شامل کیا جائے سوسائٹی میں. اینڈ دین اوور آل آئی تھنک تو اسکول لیول پر تو یہ ہے کہ ہم ایک ٹریننگ ٹیچرس کی کرائیں گے. کریکولم جو ہے اس کو بڑے پیپل لک ایٹ اٹ ود سسپیشن کہ اچھا کریکولم اب مزید ایک اور کریکولم, تو ایسا نہیں ہے. اسی کریکولم کو چاہے وہ آئی بی کا ہو, چاہے وہ او لیولس کا ہو, چاہے وہ میٹریکولیشن کا ہو, اسی کریکولم کے ساتھ چلتے ہوئے وی آر گوئنگ ٹو equip the teacher to respond to the child's needs. دیکھیں بچوں کی جو وہ لرننگ لیول ہوتا ہے وہ تو مور اور لیس ایک ہی جیسا ہوتا ہے نا. جس بچے نے الجبرا وہ پریپ میں تو نہیں سیکھے گا, وہ 6th میں جا کے سیکھے گا, وہی رہے گا. بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایز چیلنجنگ فار دا چائلڈ اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیمپن ڈاؤن لٹل بٹ. تو ایک تو یہ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اسیسمنٹ بچوں کی کہ وہ اسکول کے اندر ہی ہم اتنی فیسلٹی دے دیں کہ ایٹ لیسٹ مائلڈ ٹو ماڈریٹ نیڈس کی تشخیص وہیں پر ہو جایا کرے. اینڈ ان دا لانگ ٹرم وی وانٹ اسکولس and teacher training institutions and other such institutions that work around teaching and learning to come together and have a single voice. تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس طرح ڈیف ریچ کے ساتھ ہمارا کام ہے, ہمارا ایک ایڈوائزری کاؤنسل ہے, اس میں وی ہیو سم ون لیڈنگ میو ہاسپٹل سے جو فیملی ہیلتھ دیکھتی ہیں ڈپارٹمنٹ کو, ڈاکٹر نازش عمران, شی از آن بورڈ ود اس. ایرن اویسن فرام ڈیف ریچ FISP FESF اس سے بھی وہ بھی ہیں ہمارے ساتھ شامل. لاٹس آف پیپل in the sector who are advising us also. So in the long run we also want to see all of these organizations coming together on a single platform, so that when we petition to the government, not everyone is not working in their own little silo, they're together and they say the same thing. Because private sector mein aur private schoolon mein to ho sakta hai competing interest, non profit mein not so much, because they're really doing charitable work at the end of the day and they're wanting to benefit the child. اور آپ دیکھیں پاکستان میں جہاں کہیں کوئی مطلب ٹھوس کوئی ورتھ وائل کام ہوا ہے وہ انڈیویژولس کے سر پر ہوا ہے. سو ان دیٹ سینس وی وانٹ ٹو گیٹ ایوری ون ٹوگیدر اینڈ ٹو ہیو اے سنگل وائس اینڈ دین ایڈوکیٹ فار اسپیشل نیڈس اینڈ فار انکلوژن ان اسکولس. انشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہے. اس میں لاسٹلی میں یہی کہوں گا کہ اف وی کین آف بی اینی ہیلپ انڈیویجول کیپیسٹی اور سخن ایز این آرگنائزیشن تو تھینک یو سو مچ, دیٹ مینس اے لاٹ ٹو سپورٹ ان واٹ ایور کیپیسٹی. باقی تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم. اٹ واز اے ویری لرننگ سیشن اینڈ اٹس ریئلی گڈ ٹو سی کہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے, وچ واز مچ نیڈیڈ اوور دا ایئرس. بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ, سو لیٹس بی ہوپفل اینڈ آپٹمسٹک فار دیٹ. ایبسلیٹلی آل دا ویری بیسٹ. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. اوکے جی, تھینک یو فار واچنگ. اگر آپ ان کا کام کا سارا دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک میں جی شیئر کر رہا ہوں ڈسکرپشن کے اندر, آپ ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اینڈ اف یو کین پلے اینی پارٹ ان دس انیشیٹو ود دس انیشیٹو تو پلیز ڈو دیٹ. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.